اور ہوا یہ تھا کہ جیسے آج ہم جانتے ہیں دنیا جو ہے وہاں پہ 3 بڑی طاقتیں ہیں. پاکستان ایک اکلوتا کنٹری ہے جس کے رشتے تینوں بڑی طاقتوں کے ساتھ نارمل ہے اور اچھے ہیں. چین کے ساتھ اچھے ہیں بہت، وہ تو ہیں ہی ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کے رشتے بہت اچھے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ امریکہ کی جو US کانگریس رپورٹ آئی تھی لاسٹ ایئر نومبر کی، اس میں صاف لکھا تھا جو 4 دن کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں، اس میں پاکستان کی فوج نے اچھا کام کیا ہے. دیکھا میں نے رپورٹ. اور ساتھ میں پھر وہ بتاتے رہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی خوش رہے کہ میں نے سیز فائر کرایا تھا، اور اس کو کریڈٹ بھی دے رہے تھے وہ، تو وہ بھی بڑے خوش ہیں. انہوں نے بھی ایک رول دے دیا تھا ان کو ویسٹ ایشیا کے اندر جہاں بھی جنگ چل رہی ہے. اچھا، رشیا بھی ان کے ساتھ کلوز ریلیشنز کرنا چاہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ان کے رشتے بہت اچھے ہیں. اور پھر جیسے ہم جانتے ہیں پچھلے سال انہوں نے ایک سندھی کری تھی سعودی عربیہ کے ساتھ which is the strategic defense partnership agreement that they had done with the Saudis. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، یہ انہوں نے شروع سے تال میل رکھا. 28 فروری کو جب جنگ شروع ہوئی ہے تو آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر، پرائم منسٹر ان کا اور ودیش منتری وہ تال میل رکھ رہے تھے ایران کے ساتھ بھی، اور سعودیز کے ساتھ تو ہے ہی، باقی اور طاقتوں کے ساتھ بھی. یہ جو 4 طاقتیں اکٹھی ہو گئیں جو کہ اس میں شامل ہیں آپ کے ایجپٹ ہیں، ایجپٹ عرب لیگ کا وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، پھر عمان ہے وہ GCC کنٹریز کے ہیں، پھر ٹرکی ہیں ان کی اپنی ایمبیشن ہے پر وہ خلاف ہیں اسرائیل کے، اور پھر پاکستان ہے. یہ چاروں ہو گئے. پھر آپ دیکھیے گا کہ سنڈے کو خبر آئی 22 مارچ کو کہ آصف منیر کی بات ٹیلی فون پہ ٹرمپ سے ہو گئی. اس کے بعد 2 دن کے بعد 24 کو مودی جی کی ہوئی ہے. اس کے بعد نہیں مودی جی کی ہوئی ہے. نہیں وہ الگ ہے. پہلے یہ کہانی ختم کر لیں. تو یہ کہانی کیا ہے، انہوں نے ری ٹویٹ کیا اس کو. ہاں، اس کے بعد کیا ہوا، 2 دن کے بعد جو ان کے پردھان منتری ہیں انہوں نے لکھ دیا کہ اگر تیار ہیں ایران اور امریکہ تو ہم اپنی جو ہے پاکستان کین بی دا ہوسٹ کنٹری، یہاں بات چیت ہو سکتی ہے. اور 1 گھنٹے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. تو یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں آپریشن سندور کے بعد. آپریشن سندور میں ہمارا جو رہا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اس شروع سے کہہ رہا تھا، اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے، ان کی پروفائل بڑی ہے، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. مجھے پریشانی ہے کہ ہم کو دونوں ملکوں کو ساتھ رہنا ہے، پر وہ ایک الگ کہانی ہے. پر یہ ساری بات وہاں سے شروع ہوئی ہے. اچھا، پھر ایک تو ان کی تینوں بڑی طاقتوں کے ساتھ رشتہ اچھا ہے، ساتھ میں کیا ہے، سیکیورٹی کی بات ہے کہ اگر ایران کی ٹیم آتی ہے نیگوسیشن کے لیے تو وہ کہیں جنیوا تو جا نہیں سکتی، یہ لینڈ بارڈر ہے، یہاں سے گئے اپنا پہنچ گئے پاکستان اور ایران کا ایک وہ بھی ملتا ہے کنیکشن، ان کا بارڈر بھی ملتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسٹ جگہ تھی دونوں لحاظ سے اگر آپ دیکھیے. جی ہاں، اور ملیشیا کے پردھان منتری نے بھی باقاعدہ ان کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی ہم نے ان کے پردھان منتری کا بیان سنا ہے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ ایک طرح سے مسلم ورلڈ پاکستان کو بہت اہمیت دے رہا ہے. میں آپ سے سندور پہ بھی سوال پوچھوں گی کیونکہ جب یہ کنیکشن بیٹھ رہا ہے تو یہ بھی بہت سمجھنا ضروری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں درشک جانتے ہیں کہ یہ خاص پورا پوڈ کاسٹ ہم نے آپریشن سندور پر ساہنی جی سے بات چیت کرتے ہوئے ہی کیا تھا، اور آپ اس کو ضرور دیکھیے. لیکن یہاں پر بھی میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ملیشیا کے پردھان منتری کا سپورٹ کرنا. تو یہ بتائیے کہ آپریشن سندور سے ایران کی جنگ کا کیا لینا دینا؟ آپ نے ایک بار یہ کنیکشن بتایا تھا کہ آپریشن سندور نہیں ہوتا تو سعودی عرب کے ساتھ یہ ڈیل نہیں ہوتی اور سعودی عرب اور پاکستان اتنے نزدیک نہیں آتے. یہاں پر کئی ویسٹرن اخبار ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ رول دلانے میں امریکہ کے ساتھ ان کی جو قربت ہے، جو نزدیکی ہے، وہ تو شامل ہے ہی US کی، لیکن سعودی عرب نے کہا کہ بھئی ہمارے بھائی پاکستان کو بلا لیجئے. یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیے، سعودی عرب جو ہے وہ اس سمے ہے دوسری طرف، وہ ہے امریکہ کے ساتھ. پر سعودی عرب کا جو رشتہ ہے، ابھی تو ان کا اگریمنٹ ہوا ہے پر یہ تو بہت پرانا ہے، سعودیز کا اور پاکستانیوں کا کوئی نیا تو ہے نہیں. اچھا، ابھی ساتھ میں کیا ہے کہ کیونکہ آپریشن سندور میں جیو پولیٹیکل پروفائل بڑی، اور دیکھیے تال میل رکھنے میں پاکستانی بہت اچھے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب ان کو موقع ملا، جب سیز فائر کی بات آئی تو انہوں نے فوراً کریڈٹ دے دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ہاں آپ نے سیز فائر کرایا ہے. تو وہ تال میل بھی اپنا اچھا رکھ لیتے ہیں سب لوگوں کے ساتھ. تو اور پھر نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے، مسلم کنٹری ہے.
ملٹری پاور میں بھی طاقت آپ ہے. تو بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ چاپلوسی اگر کر دیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تو آپ کہہ رہے ہیں تال میل تتھاکتھت روپ سے اچھا کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے مجھ سے پچھلے انٹرویو میں جب میں نے کہا کہ بھئی مودی جی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خامنئی کی ہتیا کر دی یا جب تیل خریدنے کے لیے ہمیں اجازت دے دی روس سے تو آپ کہہ رہے ہیں مودی جی غلام بن گئے. مودی جی جھکیں گے تو آپ کہیں گے غلام بن گئے, اگر نہیں جھک رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں رشتے بنانے نہیں آتے. نہ آپ اس بات کو ذرا سمجھیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ان کو نہ تو کوئی اسٹریٹجی آتی ہے, نہ ان کو جیو پالیٹکس سمجھ میں آتی ہے, نہ ملٹری سمجھ میں آتی ہے. ہی از اے ڈیل میکر. اس کو اپنی تعریف چاہیے اور پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے. تو اگر اس نے سیز فائر میں کام کیا ہے جو کہ کیا ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستانی جھوٹ میں ان کی تعریف کر رہے ہیں, انہوں نے کیا ہے. انفیکٹ آپ یاد کریے گا جب آپریشن سندور ہوا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ دونوں لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں, مطلب اب یہ ہو گیا ہے, اور سیز فائر ہو گئی ہے اسی دن ہوا. بالکل. تو ان کا رول تو تھا ہی اس میں. نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ مودی جی اس بات کو سویکار کر لیں بھارت کی جنتا کے سامنے وہ وقت نکل گیا, گلوبل آڈینس کے سامنے, اور چناؤ ہار جائیں یہاں پر. ارے دیکھیے وہ ایک الگ کہانی ہے. آپ چناؤ از اے سیپریٹ تھنگ, پر اس کا وہ وقت نکل چکا ہے. ہمارے جو ہے رشتے جو ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پرسنلی خوش نہیں ہے. آپ نے پچھلے 15 منٹ میں 3 بار بولا ہے کہ جیو پولیٹیکل پروفائل پاکستان کا بہتر ہوا ہے. مجھے آسان شبدوں میں سمجھائیے کیا مطلب ہے اس بات کا. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو ہے وہ 4 دن کی لڑائی کے بعد میں آپ کے درشکوں کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے. ایک آرڈر جو تھا, جو یونیپولر ورلڈ ہوتی تھی, جہاں امریکہ سپر پاور ہوتا تھا, امریکہ طے کرتا تھا کہ کیسے رولز بنیں گے, انسٹیٹیوشنز کیا ہوں گی, وہ انہوں نے طے کیا کہ یہ ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, WTO ہے, UN ہے, یہ سب چیزیں امریکہ کی بنائی ہوئی ہیں, تو ان کے رول چلتے تھے. اب دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہو گئی ہے اور اس میں 3 بڑی طاقتیں آ گئی ہیں. تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ رول ختم ہو رہے ہیں, اب نئے رول بننے ہیں. جب ایک ورلڈ آرڈر ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے تو ملٹری طاقت کی اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ رول ٹوٹ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اور کھلی چھوٹ مل رہی ہے سب ملکوں کو, تو ان کی جو اندر کی رنجش ہے, پرابلمز ہے, ملٹری پاور بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہے. اچھا, آپریشن سندور کے اندر امریکہ نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان نے اچھا کام کیا ہے, بہتر کیا ہے انڈیا سے. ہمارا اپنا نیریٹو ہے, پر امریکہ نے یہ طے کرا ہے, اور امریکہ جو ہے 3 میں سے ایک بڑی طاقت بھی ہے. تو یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جنگ دنیا کو تباہ کرے گی, اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جنگ دنیا کو نئی شکل دے رہی ہے. نیو ورلڈ آرڈر کو اگر میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کروں تو ہمیں نئی دنیا مل رہی ہے, نئی دنیا یا دنیا کی نئی ترتیب مل رہی ہے ہمیں. دیکھیے ایک بہت بڑی چیز ہو رہی ہے. امریکہ, دیکھیے جو یوکرین کی لڑائی ہے وہاں پہ جو چیز نہیں ہوئی وہ یہاں ہو رہی ہے, اور میں بتاتا ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے. ایک وہ طاقت جو بائی پولر جب ورلڈ تھی, کولڈ وار جس نے جیتی, سنگل پاور تھی یونیپولر ورلڈ کے اندر, دنیا کی سب سے بڑی پاور تھی. تو 2 ان میں خاص باتیں تھیں. کیا ہے امریکہ کی 2 خاص باتیں؟ ایک تو ہے ان کی ملٹری طاقت, اکلوتا کنٹری ہے جس کے 800 ملٹری بیسز دنیا کے اندر ہیں. اچھا, $1 ٹریلین کا اینول بجٹ ہے. ابھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک جو ڈیمانڈ ہے جس پہ وہ بالکل اٹل ہے ایرانی, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی یہاں سے بیسز ہٹائیے. تو جو بیسز تھی امریکہ کی جب یونیپولر ورلڈ تھی, جو حفاظت دے رہی تھی ان سب GCC کنٹریز کو, آج ان کے لیے خطرہ بن گئی ہے. تو ابھی کیا ہوگا, ہٹیں گے یہ بیسز. اب ان کی ڈیمانڈ ہے یہ, وہ کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے اس کے بنا. اچھا, اس سے کیا ہوگا اگر یہ ہٹیں گی, جو کہ ہٹیں گی, تو اس کا اثر پڑے گا باقی ان کی بیسس پہ. آپ کوئی بھی بات کہتے ہیں پچھلے مئی 2025 سے, میں اس کو بالکل ہلکے میں نہیں لیتی ہوں. جب سے میں نے آپ کو سننا شروع کیا 2025 سے, میں بہت حیران تھی جب یہ سندور آپریشن ہو رہا تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں بیسس ہٹیں گے. مجھے لگتا ہے آپ پہلے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہوں گے جو اتنے ایک ڈیفینیٹو ایک ٹون کے ساتھ. آگے سنیے آپ بات. تو ایک تو ان کی طاقت یہ تھی, اب جتنے بھی ہیں ان کے اپنے الائز ہیں, ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے, اب وہ سب سوچیں گے کہ اگر بھائی یہ خطرہ ہمارے لیے بن رہے ہیں تو ہمیں اپنی طاقت خود بڑھانی ہے, ملٹری طاقت. they'll get militarized. تو سب کچھ بدل گیا. تو اچھی بات ہے. نہیں,
کہنے کا مطلب یہ ایک آرڈر ختم ہو رہا ہے. بات اچھی کی نہیں ہے. امریکہ کی جو دو طاقتیں ہیں, ایک تو ان کی ملٹری طاقت تھی, دوسری طاقت ہے ان کی جو ڈالر ہے وہ ریزرو کرنسی ہے دنیا کی. وہ کیسے تھا؟ وہ ایسے بنا کہ 1974 میں امریکہ نے یہ ایک سندھی کری سعودی عربیہ کے ساتھ. اس کے بعد پھر جی سی سی کنٹریز آئی اور اوپیک کنٹری آئی. تو ڈیل کیا کری گئی کہ آپ جو اپنا تیل ہے, آئل اینڈ گیس, اس کو آپ امریکن ڈالرز میں بیچیے گا. یہ ڈیل ہو گئی اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو سیکیورٹی دیں گے. وہ بھی خوش کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اس کو ہم پیٹرو ڈالر بولتے ہیں. پیٹرو ڈالر کیوں بولتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو آج جو ہے اسٹیٹ آف ہرموز سے 20% آئل دنیا کا وہاں سے نکل رہا ہے, سب کو تیل چاہیے وہاں جی سی سی کنٹریز کا, اس کا مطلب ان کے پاس ڈالر ہونے چاہیے. اگر ڈالر رکھیں گے, وہ ڈالر رکھتے تھے, اب وہ ریزرو کرنسی بن گئی. اگر وہ ٹوٹتی ہے آج, اور وہ کیسے ٹوٹ رہی ہے, جیسے کہ اب ایرانین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ پیٹرو ڈالر کی جگہ پیٹرو یوان ہو. یوان, رائٹ. جیسے کہ رپورٹ آئی ہے کہ انڈیا نے بھی جو ہے ہم نے کچھ تیل خریدا ہے وہاں سے, وہ یوان میں خریدا ہے اور ہمارے جہاز کو جانے دیا. حالانکہ بھارت کے ودیش منترالیہ نے اس کو 2-3 بار فیکٹ چیک کر کے بولا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن لگاتار ویسٹرن میڈیا اس کو کور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوان میں پیمنٹ. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے اگر نہیں بھی کی تو وہ دوسری, میں لیٹس گیٹ ون تھنگ کلیئر. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو ان کی دو اسٹرینگس ہیں وہ دونوں ٹوٹ رہی ہیں. ڈالر اور ملٹری پاور. ڈالر ایز دا ریزرو کرنسی, اور ان کی جو اپنی نیشنل ڈیٹ ہے, جو ان کا اپنا قرضہ ہے, وہ $40 ٹریلین کا ہے. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے, اس کو بیلنس کرا جا سکتا ہے. جبکہ کیا ہو رہا تھا کہ جب پیٹرو ڈالر میں یہ سعودی اور یہ سب جی سی سی بیچ رہے تھے, جو ان کا سرپلس پیسہ ہوتا تھا, وہ بھی امریکہ نے کہا کہ تم ہمارے ٹریجری بانڈز میں انویسٹ کرو. تو میں ذرا سی دیر میں نئے ورلڈ آرڈر پہ آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو سندھی کی بات ہو رہی ہے, جس میں پاکستان تتھا کتھت روپ سے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے, انصاف کا, شانتی کا وہ مسیحا, جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹیررستان ہے, ہمیں جو ہے ٹیررزم کا پرایوجک ہے, بھارت میں ٹیررسٹ بھیجتا ہے, یہ تمام چیزیں ہم کہتے رہے. اور ہم چاہتے تھے سندور کے بعد کہ پاکستان کو الگ تھلگ کر دیا جائے, پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے. ہم نے پورا جتھا بھیجا ممبر آف پارلیمنٹس کا, پوری دنیا میں لوگوں کو بھیجا اور یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک خراب ملک ہے. وہ سب تو ہمارے سامنے کام نہیں آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیے فی الحال کہ جب یہ سندھی تیار ہی نہیں ہو رہا ہے ایران, تو پھر کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا, جو رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ نے کہا ہے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا 15 پوائنٹ کا پیس پلان ہے. ارے بھائی, جو جیتی ہوئی ہوتی ہے سائیڈ, وہ بتائے گی کہ میرا پلان کیا ہے, کہ جو چاہتی ہے کہ اچھا آپ سوچئے امریکہ آج کیوں چاہتا ہے بات کرنا, کیونکہ امریکہ کو لگ رہا ہے, سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ ایران کو نہیں ہرا سکتے. یہ سمجھ میں آ گیا ان کے, اس لیے وہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ کب ہوا تھا آخری بار اتہاس میں کہ ویسٹ ایشیا میں ایک ملک اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے دنیا کے سب سے طاقتور, کیونکہ اسرائیل کو نہیں ہرایا, یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ہرایا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کب ہوا تھا اتہاس میں, اور آپ اس کو کتنی بڑی گھٹنا مانتے ہیں؟ تو ایسا ہے, یہ پہلے ہو بھی نہیں سکتا تھا, اور اس کا کارن یہ ہے, جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آج 3 بڑی شکتیاں ہیں, ایک نہیں ہے. پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 3 شکتیاں ہوں. اور جو 2 شکتیاں ہیں بڑی, چائنا اور رشیا, ایک تو ان کی خود کی قابلیت ہے ایرانیز کی, بڑے عقل مند لوگ ہیں, انہوں نے 20 سال کی تیاری کری ہے, انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائے ہیں, دماغ ہے, اور ساتھ میں مدد آئی ہے. تو جب ملٹی پولر ورلڈ نہیں ہوتی تو شاید یہ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ان کے ڈرون جو ہے وہ روس تک استعمال کر رہا ہے. نہیں وہ دیکھیے شاید ڈرون, نہیں وہ شاید وہ ایک الگ, آئی ڈونٹ, یا بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. مین چیز کیا ہے کہ دیکھیے جو ڈسٹنس ہے ایران کا اور اسرائیل کا, وہ 1000 کلومیٹر ہے. اب 1000 کلومیٹر پہ اگر آپ ڈرون بھیج رہے ہیں اور وہ سلو سپیڈ پہ جا رہے ہیں, تو وہ اس کو جیم کر سکتے ہیں, پر وہ نہیں کر پا رہے. اس کا کارن کیا ہے کہ چائنیز کی مدد آ رہی ہے. چائنیز کے جو سیٹلائٹس ہیں, ایک تو وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں ڈرونز کو, اور جو جس کو ہم کہتے ہیں جیمنگ کیپیبلٹی, جس کو الیکٹرانک وارفیئر کہتے ہیں, جو گراؤنڈ کی الیکٹرانک وارفیئر ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی, جو اسرائیل میں لگی ہے, اس سے زیادہ شکتی شالی ان کے سیٹلائٹس ہیں, وہ اس کو جیم نہیں ہونے دے رہے.
बड़ी शानदार बात आप बता रहे हैं, तो क्या ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने सिंदूर के वक्त सुना था? मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी मैं सुन चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये कहानी सुन चुकी हैं, और मैं इसका एक नतीजा और बता दूं आपको। जो आपने कहानी सुनी है वो ये थी कि जो चाइना है, सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ के बुत्ते पर उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी साउथ एशिया में। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की वो चाइना की बनेगी।